اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، وہ خطرے جو ممکنہ ہیں اگر وہ معلوم ہو جائیں تو انسان اپنے عقل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی ضمن میں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑا دشمن ہے شیطان ہمارا، اور کہاں کہاں اس کے پھندے کس طرح آتے ہیں. اس میں سے کچھ باتیں نکال کے پیغمبر و ائمہ کے اقوال کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ان کو ملا یا ان کے ذرائع ایسے تھے کہ معلوم کر سکتے تھے وہ، انہوں نے مل کے اس سے بات کی شیطان سے، اور ان کو بتا بھی دیا. اب ہم کو دنیا میں پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ شیطانی حرکتیں کرنے والے اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ نہیں. اب تک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں آپ نے بہت سی چیزوں کو آزمایا ہوگا، دیکھا اور پرکھا ہوگا کہ جو کچھ بھی حدیث میں آیا ہے تقریباً 100% صحیح ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقول ابلیس لعنت اللہ، ابلیس اللہ کی اس کو لعنت ہو کہتا ہے کہ ما اعیانی فی ابن آدم فلن یعی یعنی منہ واحد من ثلاثین. انسان کو جال میں پھنسانے میں مجھے ہر چیز روکتی ہے. بھائی وہ بھی کوشش کرتا ہے نا شکار پھانسنے کی، تو شکار و شکاریات کا زمانہ جنہوں نے دیکھا یا سنا ہے یا کہانیاں پڑھی ہیں تو منع ہے سب. اس زمانے میں شکار کو پھنسانے کے لیے اور پکڑنے کے لیے جب ہنٹنگ کی اجازت تھی اس زمانے میں کافی انتظام ہوتا تھا. شیر وغیرہ کے شکار کے لیے ہانکا ڈالتے تھے لوگ، مچان بناتے تھے، گھوڑے کی سواری، اور اس کو پکڑنے کے لیے کوئی جانور لے کے جاتے تھے، بکرا وکرا رکھتے تھے وہاں، پوری ٹیم چلتی تھی، جا کے لوگ شکار کرتے تھے. اور بڑی مشکل سے بڑی مصیبت کے بعد وہ شکار لے کے فخر کرتے ہوئے آتے تھے. پرانے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا شیر کا چہرہ وہ کہیں کھالیں اس زمانے میں، اب تو خیر سب بند ہے، ہونا بھی چاہیے تھا. وہ لوگ لٹکائے رہتے تھے ڈرائنگ روم میں، کبھی لکھا رہتا تھا اس کے سامنے، کبھی کبھی اس کی تاریخ لوگ بیان کرتے تھے، یہ میرے پردادا تھے، انہوں نے اس کا شکار کیا تھا، بہت آدمی کو مار ڈالا تھا، ایسا تھا ویسا تھا. اور پھر اس کی ایک داستان، اس کے پیچھے اس کی ایک کہانی، اس کی ہسٹری، ایک اسٹوری وہ سناتا تھا. یہ بھی سنا رہا ہے کہ ما اعیانی فی ابن آدم فلم یعنی منہ واحد من ثلاثین منا. انسان کو جال میں پھنسانے میں ہر چیز مجھے روکتی ہے اور تھکا دیتی ہے. وہ چیز جو مجھے تھکا دیتی ہے تو ہر جگہ میں تھک جاتا ہوں. وہ 3 مقامات تو میں نہیں تھکتا، پھٹ سے جال میں پھنس جاتا ہے انسان. شیطان بتا رہا ہے کہ میں 3 مقامات پر اس کو پھنسانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. آج بھی مچھلی سے شکار تو الاؤڈ کرتے ہیں لوگ، دیکھا ہوگا آپ نے، بیٹھے ہیں لگائے، جال ڈالے بیٹھے ہیں، آ ہی نہیں رہی ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے. ہاں جب وہ چارہ کھانے آ جاتی ہے بس وہیں بڑی پھنستی ہے تو اس کو
چھوٹی ہو تو فٹ سے نکال لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک پورا فن ہے اور پورا ایک انداز، ایک ٹرک ہے جو اس کے ماہرین جانتے ہیں، انہوں نے دور دور سے دیکھا ہے خالی یا پڑھا ہے. وہ کہتا ہے 3 آدمی کو پھنسانے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یہ فوراً ہمارے جال میں پھنس جاتے ہیں. واحد من ثلاث آخذ مال من غیر حلہ، وہ شخص جو کوئی مال حاصل کرتا ہے حرام طریقے سے، اس کو پھنسانے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ فوراً میرے شکار کے جال میں آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب دشواری کہاں ہوگی؟ جو آدمی حلال سے مال حاصل کرتا ہے اس کے یہاں بڑی پریشانی ہوگی. آپ دیکھیں نا کہ حلال سے اگر آپ روزی کما کے لاتے ہیں 2 پیسہ گھر تو بہت حساب سے خرچ کرتے ہیں اس کو. زیادہ بھی کمانا ہے تب بھی، کسی کی زیادہ آمدنی کسی کی کم آمدنی ہے تو کہہ دیتے ہیں لوگ کیا حرام کا سمجھ رکھا ہے. ہمارے اردو میں محاورہ بھی ہے، ایسا بھی ایسا کر دیا، میں کیا حرام کا سمجھ رکھا ہے آپ نے. یعنی حرام کا ہو تو اس کو خرچ کرنے میں آسانی ہے، اور کسی کے پاس حرام کا ہو تو اس کو پھنسانے میں آسانی ہے. یہ بتا رہا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں اور ہار جاتا ہوں اور تھک جاتا ہوں اور مجھے دشواری ہوتی ہے، مگر 3 جگہوں پر نہیں. ایک تو کہ آخذ مال من غیر حلہ، جو آدمی حلال مال نہیں ہے حاصل کرتا اس کو پھنسانے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو ہم انسان ہیں، اگر ہم حلال کا مال حاصل کر رہے ہیں تو جلدی سے شکار میں اس کے شکار نہیں بن سکتے، اس کے جال میں نہیں پھنس سکتے. لیکن اگر حرام کا مال ہے، اب دنیا میں گھوم کے آپ مسلسل گھومتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. یہ جو جملہ ہے صادق آل محمد کا، اس کے مصداق یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے دیکھ لیجیے آپ. جہاں جہاں حرام کا مال ہے وہاں دقت نہیں ہوتی شیطانی کام کرنے میں، لیکن جہاں حلال کا مال ہے وہ حلال پیسے کو بھی حلال میں خرچ کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے دے دیں اس کو. تو کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو پھنسانے میں، اور ایسے آدمی کو جال ڈالنے میں اور فریب دینے میں اور دھوکہ دینے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آخذ مال من غیر حلۃ، ایک او منعہ من حقہ، اس کو پھنسانے میں بھی کوئی ہم کو پریشانی نہیں ہوتی کہ جو حق سے منع کر دے. کسی کا حق ہم پر ہے نہیں دیں گے، مانتے ہی نہیں ہم، تو ایسے آدمی کو پھنسانے میں اس کو پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے کہ زمین ہمارا ہے، سب کچھ صحیح ہے. اس کے لیے جو آدمی منع کر دے حق سے، یا تو کہہ دے کہ بھائی حق ہی نہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا، یا ہے مگر میں نہیں دوں گا، تو ایسے آدمی کو پھنسانے میں شیطان کو کوئی زحمت نہیں ہوتی. او وضعہ فی غیر وجہ ہی، یا اس مال کو بیجا مصرف جو کرتا ہے اس کو پھنسانے میں بھی پریشانی نہیں ہوتی. مال تو حلال کا ہے مگر جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں بھی خرچ کرتا ہے. بات تو کڑوی ہوگی مگر میں کہی دوں آپ کے سامنے. اس کے لیے بہترین مثال، اس کے لیے بہترین مثال ہماری شادیاں ہیں. کڑوی ہے کہ میٹھی ہے، کھانے میں اچھا لگتا ہے. جتنا ہی بے مصرف ہو، جتنا ہی سب کچھ ہو، جتنا ہی پھینکا جائے، جتنا کچھ ہو جائے، 25-30 قسم کے مشروبات، 10 قسم کے کباب، کئی قسم کا رائتا، کئی قسم کی روٹیاں، کئی قسم کے پلاؤ لیا چکھا اور پھینکا، لیا چکھا اور پھینکا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا بہترین مصداق ہماری وہ شادیاں ہیں جس میں جب وہ مقامات، وہ دعوتیں یا وہ جگہیں جہاں ہم پھینکم پھینک مچائے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں، تو ایسی جگہ پر شیطان کو پھنسانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کہاں کہاں اس کو پریشانی نہیں ہوتی؟ جہاں مال حرام طریقے سے آئے وہاں بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جلدی سے پھنسا لیتا ہے شکار. او منعہ من حق ہی، یا کوئی آدمی حق سے منع کر دے کہ نہیں حق ہے ہی نہیں، کہ ہے انگام نہیں بنتا، یا ہے مگر میں نہیں دوں گا، تو یہاں بھی یہ ایسا کہنے والا انسان فوراً اس کے جال میں پھنس جاتا. پھنس کا جاتا، پھنس ہی گیا وہ تو کہہ ہی رہا ہے شیطانی باتیں. یا وہ شخص
کہ جو بغیر مصرف کی جگہ کے اس چیز کو کا مصرف کرتا ہے اور اس کو خرچ کرتا ہے، تو یہاں بھی اس کو پھنسانے میں پریشانی نہیں ہوتی اور اس کا فوراً دوست بن جاتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے واہ کیا کہنے بھئی کل میں گیا تھا وہاں اور دیکھ کے کیا کیا کھانے تھے، اللہ کھایا آپ نے؟ کچھ تو کھاتے ہیں ہم، کچھ چکھتے ہیں ہم، کچھ کو خالی دیکھ کے رہ جاتے ہیں زیادہ اگر ہو تو، لیکن پھر پیٹ میں گنجائش ہی نہیں رہتی، اتنا کھانا بعض جگہ پر ہوتا ہے کچھ ہم کھا لیتے ہیں اور کچھ خالی دیکھ کے جی بھر جاتا ہے، لیکن گنجائش ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا رہے آپ نے وہ لیا، وہ کہاں ہے بھائی؟ وہ یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا۔ وہ چڑیا والا واقعہ آپ کو سنائی ہے میں نے، وہ یاد ہی ہوگا، نہیں یاد؟ بھول گئے کیا؟ بہت سے بچے نئے آ جاتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ صاحب وہ جو سلاد کا سیکشن تھا، سلاد، وہاں چڑیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ چڑیاں نہیں تھیں، وہ چڑیاں بنائی گئی تھیں، وہ دکھایا، وہ منظر پیش کیا گیا تھا کہ سبزہ زار ہے گویا، اس میں سے سلاد نکالیے آپ اور کھائیے۔ وہ چڑیاں کائے کی بنی ہوئی تھیں، لوکی ہے، بیگن ہے، یہ گوبھی کے پتے بڑے والے، وہ سب ملا کے اس کے پر بنا کے اور ناک بنا کے اور چونچ بنا کے اس کا لال لال، اس کا جیسے بیٹھے ہوئے چڑیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوگا؟ کہنے صبح سب پھینک دیا جائے گا، اس کو کوئی نہیں کھائے گا۔ سلاد تو لوگ کھائیں گے پھینکیں گے، مگر یہ جو بنا ہوئی یہ سبزیاں ہیں یہاں سے وہاں تک، اس کو کوئی نہیں کھائے گا، نہ کسی کو دیا جائے گا۔ اگر یہی سبزی کسی غریب کے گھر پہنچ جاتی تو شاید 1 مہینے تک وہ کھاتا، 1 مہینے تک۔ جو بیچارہ اتنا سا آلو لاتا ہے، اتنا سا بیگن لاتا ہے، اتنا سا ٹماٹر لے آتا ہے، یہ جو آپ نے لال پیلے چڑیاں بنائی ہیں وہ سب پھینک دیں۔ ہم نے کہا پھینک دیں؟ ہاں کون لے جائے گا اس کو کون لے جائے گا مولانا صاحب؟ تو اب اس کو یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ بیجا مصرف ہے کہ نہیں۔ ایسی جگہوں پر اس کا نام چلتا ہے اور نزدیک ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ قال امام الصادق علیہ السلام، یہ دوسری حدیث ہے۔ ان الشیطان یرید ابن آدم فی کل شیء فاذا آیا جسم له عند المال فاخذ برقبته، جب اسے تھکا لیتا ہے اور مال میں کے قریب آ کے پھنسا لیتا ہے اسے، تو پھر وہ اس کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، اس کو گردن پکڑنے شکار کرنے میں ان جگہوں پر آسانی ہوتی ہے، پھر پھنسا ہی لیتا ہے وہ، اور پھنسا کے جیسے چاہتا ہے کام کراتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے کہ رویا ان ابلیس قال لا اغیث لا اغیب عن العبد فی ثلاث مواضع، اس نے کہا کہ 3 مقامات پر میں غائب نہیں رہتا ہوں، آدم کی اولاد سے میں موجود رہتا ہوں۔ اچھا وہ بتا دیا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہاں کہاں وہ بالکل اٹینشن رہتا ہے۔ اذا ہم بصدقۃ، جب اس کا ارادہ ہو کوئی نیک کام کرنے کو، صدقے کا کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہو، تو کہتا ہے جب انسان نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں وہاں ہوتا ہوں۔ ظاہر اس کے روکنے کا دی جگہ تو ہے، یہیں تو روکے گا وہ۔ میں نے آپ سے کہا، عرض کیا تو پہلے بھی کہ شراب خانوں میں کیا کرے گا جا کے؟ وہاں تو اس کا کام چل رہا ہے، فیکٹری اس کی کھلی ہوئی، دکان اس کی کھلی ہوئی ہے۔ جوئے خانے میں جا کے کیا کرے گا وہ؟ وہاں تو اس کا کاروبار چل ہی رہا ہے۔ کہاں آئے گا جہاں اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نمازیوں کو زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا، روزے داروں کو زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا، صدقہ دینے والوں کو زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا، نیک کام کرنے والوں کو زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا کہ میرے نیک کام کو خراب تو نہیں کر دے گا وہ۔ کہتا ہے کہ اذا ہم بصدقۃ، جب وہ کسی صدقے کا، کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ کس طرح اس کو بہکایا جائے کہ نیک کام نہ کریں، محفل کرتے ہیں بند کر دیں، نماز پڑھتے ہیں بند کر دیں، مسجد جاتے ہیں بند کر دیں، چندہ دیتے ہیں بند کر دیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں بند کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔
آپ آزما کے دیکھ لیے گا، جاڑے میں زیادہ ہوتا ہے بھائی، اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، فجر نماز کا وقت ذرا سا رہ گیا، ایک بہانہ ہے سردی کا. ہم آپ سب، ہم کو بھی اپنے نفس کے لیے موعظے کی ضرورت ہے. ممبر سے کلی موعظہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس میں آپ کو بھی لڑنا پڑتا ہے اور ہم کو بھی. اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، ارے ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو صبح کی نماز میں شروع ہونے میں 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے. آنکھ لگ گئی، ارے 6:10 ہو گئے، 6:15 ہو گئے، ہاں ابھی تو 15 منٹ گزرے، ابھی تو 1 گھنٹہ ہے. تو ایسے موقع پر وہ پہنچ جاتا ہے. نیک کام کریں گے، اذا ہم بصدقۃ، کسی صدقے کسی نیک کام کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پہنچ جاتا ہے. وَإِذَا خَلَا بِامْرَأَةٍ، جب کسی نامحرم عورت کے ساتھ رہتا ہے وہ اور وہاں کوئی نہ ہو، تو ایسے موقع پر وہ اٹینشن حاضر رہتا ہے، وہ ہر طرح کے ڈائریکشن کے لیے، ہر طرح کے بہکاوے کے لیے. جتنے خیالات آتے ہیں، آ سکتے ہیں برے، وہ سب وسوسے ڈالتا ہے وہ. وعند الموت، اور مرنے کے وقت بھی وہ آتا ہے. آپ نے حدیثوں میں سنا ہو کہ ائمہ بھی آتے ہیں، تو آپ تو یہ کہیں گے مولوی صاحب آیا کرے، مولا علی آئیں گے ہم کو بچا لے جائیں گے. یقیناً بچا لے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر مولا علی کو جس سے ہم نے چاہا یقیناً بچا لے جائیں گے. اور انہی لوگوں نے وہ حدیث، وہ دعا دی ہے، دعائے عدیلہ جس کو کہتے ہیں. آپ مفتی میں ہے، دعائے عدیلہ پڑھا کیجیے. اس میں اللہ سے مانگا گیا کہ پالنے والے موت کے وقت ہی ہمارے عقائد وغیرہ سب صحیح رہیں، اس لیے کہ بہکانے والا آئے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں موت کے وقت حاضر رہتا ہوں انسان کے، تاکہ وہاں لاسٹ میں آخر میں اس کو بہکانے کا مجھے موقع مل جائے. امام ائمہ نے کہا کہ نہیں، وہ آتا رہے، میں تمہیں دعا ایسی دے کے جا رہا ہوں، صدق دل سے کرو گے دعا تو اس کے آنے کا اثر نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. تو اس نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا، اپنے کام سے آگاہ کر دیا، دوستی کس سے کرتا آگاہ کر دیا، اس کی دشمنی کس سے ہو جاتی ہے آگاہ کر دیا، اس نے بتا دیا. اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ قبر کے حالات معلوم کر لیں، ادھر کے حالات معلوم کر لیں، کسی چیز سے شیطان سے بچاؤ ہے اس کو معلوم کر لیں. لیکن خداوند عالم نے اگر ہدایت کا انتظام کیا ہے تو مکمل انتظام کیا ہے، ناقص نہیں کیا. ان عیسیٰ لقا ابلیس وہو یسوق خمسۃ احمرۃ، عیسیٰ ملے ابلیس سے تو 5 گدھے یا خچر لاد کے لیے جا رہا تھا. وہ علیہ احمال، اس وقت تو گاڑی اڑی تھی نہیں یہ جو آج کل چل رہی ہے، گھوڑے گدھے خچر اونٹ کی سواری تھی. تو 5 گدھے یا 5 خچر لاد کے لے کے جا رہا تھا. فسألہ عن الاحمال، جناب عیسیٰ نے پوچھا یہ کیسا مال لے جا رہے ہو تم؟ فقال تجارت، انہوں نے کہا تجارت کا مال ہے بھائی. یہ شیطان تجارت کا مال لاد کے لے جا رہا تھا. عیسیٰ نے پوچھ لیا، فقال تجارت، انہوں نے کہا تجارت کا مال ہے. اطلب لا مشترین، میں خریداروں کے چکر میں ہوں. فقال ما هذه التجارہ، جناب عیسیٰ نے پوچھا تجارت کا کون سا مال ہے، کیا لاد کے لے جا رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں کپڑا ہوگا یا سونا ہوگا یا گہنا ہوگا یا کوئی چیز ہوگا یا سامان ہوگا. یہ سب نہیں تھا. فقال علیہ السلام ما هذه التجارہ، عیسیٰ نے پوچھا تم کس چیز کی تجارت کرتے ہو؟ قال احدها الجور، اس گدھے پر جور ظلم لاد رکھا ہے میں نے. ظلم جور کون خریدے گا بھائی؟ اور وہ مشتری کے چکر میں ہے، یعنی خریدار کے چکر میں ہے. قال احدها الجور، اس نے کہا ایک میں تو جور ہے. قال ومن یشتری ہے، عیسیٰ نے پوچھا جور کون خریدے گا، ظلم کون خریدے گا بھائی؟ تم کو کہاں کے ملیں گے اس کے؟ برف باری میں آئس کریم بیچنے آئے ہو؟
بیچ پائے گا کوئی؟ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں فنکار جو برف باری میں آئس کریم بیچ دیتے ہیں، اندھوں کی بستی میں آئینہ بیچ دیتے ہیں، ایسے فنکار ہوتے ہیں۔ قال السلاطین، اس نے کہا جور اور ظلم کے خریدار سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں، وہ اس کو خریدیں گے؟ وثانی الکبر، دوسرے گدھے پر یا خچر پر کبر رکھا ہوا تھا، کبر، مغرور ہو جاتے ہیں نا، کبر کر لیتے ہیں۔ قال من یشتری، تو جناب عیسیٰ نے کہا اس کو کون خریدے گا بھائی؟ قال الدحاقین، دحاقین کے میں نے دو معنی دیکھے، داقان کسان، کھیتی کرنے والا، اور ایک دیکھا قد خدا، شادی شدہ، ممکن ہے اور بھی معنی ہو، فی الحال ان دونوں معنی سے بحث گفتگو ہو جائے ہلکی سی۔ اس کو کون خریدے گا؟ کبر کو کل کسان خریدیں گے، ان کے ہاتھ بیچوں گا میں اس کو۔ البتہ ہر کسان کبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، کچھ ایسے ہوں گے ضرور خرید لیں گے جس کو ضرورت ہوگی، یا ہر شادی شدہ کبر نہیں کرے گا۔ ہاں شادی شدہ یہ لوگ نہ سمجھ پائے کہ مول صاحب نے کیا بیان کر دیا، میں کبر کروں گا، شادی ہوگی تو کبر تھوڑی کرنے لوں گا۔ بعض کی بات ہے، دو معنی دیکھیں، ممکن اور بھی معنی ہوتا ہے خان کے۔ والثالث الحسد، اس نے کہا تیسرے گدھے پر جو مال لدا ہوا اس کا نام حسد ہے۔ قال من یشتری، عیسیٰ نے کہا اس کو کون خریدے گا بھائی؟ حسد کو، جلن، اڑن، اس کا ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا وہ آگے بڑھ گیا، ایسا، اسی کو تو حسد کہتے ہیں نا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ من یشتری، کہ اس کو کون خریدے گا؟ قال العلماء، اس کے خریدار عالم لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جلیں گے تو خرید لے جائیں گے۔ والرابع الخیانہ، تیسرے گدھے پر جو مال لدا ہوا اس کا نام خیانت ہے۔ قال من یشتری، جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ اس کو کون خریدے گا بھائی؟ خیانت بھی کو خریدے؟ قال عمال التجار، اس نے کہا تاجروں کے جو کارکنان ہیں، تاجروں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ خرید لیں گے اس کو، خیانت کو۔ جو تاجروں کے کام کرنے والے ہیں ان کے پاس، وہ خرید لیں گے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ چاول میں کنکری ملائی جاتی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ وہ نہیں کہہ رہا میں تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آٹے میں کیا کیا ملا کے بیچ دیا جاتا ہے؟ تو تاجروں کے جو تجارت کرنے والوں کے جو عمال ہیں، کارکنان ہیں ان کے، وہ لوگ اس کو خرید لیں گے۔ والخامس الکبر، کبر نہیں ہے، قید ہے، قید، دھوکہ دھڑی، فریب، مکاری پن، مکاری ہونا، اس میں وہ مال رکھا ہوا۔ قال من یشتری، قید کو کون خریدے گا؟ کہ النساء، اس کو عورتیں خرید لیں گی۔ قرآن مجید میں وہ جو انگلیاں کاٹ لی تھیں عورتوں نے، ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد لکھا کہ انا قید کنہ عظیم، ان کا دھوکہ جو ہے، ان کی مکاریاں بہت عظیم ہیں۔ تو ایسی عورتیں ہوں گی جو دھوکے باز ہوں گی، دھوکہ کریں گی، اس مال کو خرید لیں گی۔ وہ جو جس کا پسندیدہ مال ہے اس میں سے خرید لے گا۔ یہ 5 گدھوں پر میں مال لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے مال کا بھی نام سن لیا، خریداروں کا بھی نام سن لیا۔ یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہر مرد مومن کو بچنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو اور یا عورت۔ ہر آدمی ایسا ہوتا نہیں ہے، ہاں کچھ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو خرید لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو ان مکروہات سے اور محرمات سے اور بری باتوں سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔